ممکن ہے میں تمہارے لیے مددگار ثابت ہو سکوں، بہرام نے کہا، اور پہلی بار وہ اس نرس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ کون ہے، کیا ہے اور در حقیقت کیا چاہتی ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، نرس نے کہا، اور وہ پہلی بار ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی بھی کسی بدروح کا قہقہہ محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر بہرام، ایک بات بتاؤ، تم نے وہ مجسمہ کیوں خریدا تھا؟ اس میں کیا چیز تمہیں پسند آئی تھی؟ اس کی سب سے بڑی خوبی اس کی متوازن حالت تھی جس نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا۔ بہرام نے بڑی صاف گوئی سے کام لیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید اس مجسمے کے حسن نے تمہیں متاثر کر دیا تھا۔ نہیں، بہرام نے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ کیا تم آج تک کسی عورت کے مجسمے سے متاثر نہیں ہوئے؟ نہیں، بہرام نے جواب دیا۔ کسی زندہ عورت سے؟ نہیں، اس نے صاف گوئی سے بتایا۔ تمہاری جیب میں جو کاغذات تھے وہ کیا تھے؟ تنظیم کی تنخواہوں کا حساب تھا۔ تمہاری آواز بدل رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ تنظیم کے ملازمین کی تنخواہوں کا حساب تھا۔ اس بار بہرام کا لہجہ سخت ہو گیا اور وہ اس خفیف سی لرزش پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے نرس اس کے جھوٹ کا پتہ چلا لیتی تھی۔ تم جھوٹ نہیں بول رہے ہو، لڑکی نے کہا۔ لہجہ سپاٹ رہا، جذبات سیاری اور سرد آواز تھی، لیکن اس کے باوجود تمہاری آواز میں تبدیلی ہے۔ بہرام حیران تھا کہ لڑکی نے اپنی آواز سے تحیر کا تاثر کیسے زائل کیا ہوگا۔ بہرحال اس جواب میں جھوٹ یا سچ کی زیادہ اہمیت بھی نہیں۔ لڑکی نے کہا، کیا تم شہزاد اور اوشان کو حکم دے سکتے ہو کہ وہ خودکشی کر لیں؟ نہیں، بہرام نے جواب دیا۔ وہ کیوں؟ لڑکی کا لہجہ مزید سرد ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ دونوں ہی اسے رد کر دیں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر بہرام، لڑکی نے کہا، میں خوش ہوں کہ تم نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ اس کے ساتھ ہی روشنیاں بجھ گئیں۔ بہرام تاریکی میں پلکیں جھپکاتا رہ گیا، لیکن وہ اپنی پلکوں کا بوجھ بھی زیادہ دیر تک سنبھالے نہ رکھ سکا۔ اس کی پپوٹے آنکھوں پر کسی ڈکنے کی طرح بند ہوتے چلے گئے۔ پھر اسے یوں لگا جیسے تاریکیاں زندہ ہو کر اسے نگلتی جا رہی ہوں۔ وہ اندھیرے کے قالب میں اتر گیا اور اسے گرد و پیش کی ذرا سی بھی خبر نہ رہی۔ کافی دیر بعد اس کے حواس کا سلسلہ بحال ہو گیا۔ اس نے ہر ممکن گہری گہری سانسیں لیں۔ ان سانسوں سے اس کے اعصاب کی کشیدگی کسی حد تک کم ہو گئی۔ وہ اب بھی اسی ٹرک کے عقبی حصے میں بستر پر دراز تھا اور وہاں تاریکی ہی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نہ جانے کہاں سے آ کر اس کے چہرے سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ چند لمحوں سے زیادہ ہوش میں نہ رہ سکا۔ ایک بار پھر اس کے ذہن پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اگلی مرتبہ اس کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اس کے نتنوں سے جو بو ٹکرائی وہ دواؤں کی ناگوار سی بو تھی، سانس روک دینے والی بو۔ اس نے آس پاس روشنی بھی دیکھی۔ تب اس نے اوپر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ اسے اپنے سر سے کچھ اوپر لفٹ کی چھت نظر آ رہی ہے۔ چھت اوپر اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک طویل سانس لی۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے واپسی اسی ہسپتال میں پہنچایا جا رہا ہے جہاں سے اسے اغوا کیا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے ذہن پر کیوں تھکن سی سوار ہو رہی تھی۔ اس نے بیشتر وقت سو کر گزارا تھا، اس کے باوجود اسے اپنے اعصاب چٹکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اب جو اس نے آنکھیں کھولی تو سورج چمک رہا تھا اور کھڑکی کے شیشے سے اس کی کرنیں اندر آ رہی تھی اور کمرے میں حال نرس بھی موجود تھی۔ آپ آج کیسا محسوس کر رہے ہیں ڈاکٹر بہرام؟ نرس نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ کی بیوی ملاقات کے لیے تشریف لا چکی ہیں۔ کل رات تو آپ نے ہمیں بے حد پریشان کیا۔ آپ اچانک ہی کہاں چلے گئے تھے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ بہرام نے سوال کیا۔ نہیں، مجھے بھلا کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اوہ، تو پھر میرا خیال ہے میں نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ دماغی چوٹوں میں عموماً اس قسم کے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ گزشتہ رات جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے دوران میں یہی نرس اسے کوئی بدروح معلوم ہو رہی تھی۔ ایک ایسی مشین محسوس ہوئی تھی جو صرف اور صرف شہزاد ٹائیگر اور اوشان کو قتل کرنے کے لیے خاص طور سے یہاں بھیجی گئی ہو۔ لیکن وہ حیران تھا کہ اپنے ہی کمرے میں موجود ہے اور نرس بھی اس کے قریب ہی کھڑی ہے۔ اس نے ادھر ادھر نگاہیں گھمائیں۔ اسے یوں لگا جیسے کمرے میں نیا نیا رنگ اور روغن کیا گیا ہو۔ روغن کی بو اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ہاں، شاید میں نے کوئی خواب ہی دیکھا تھا، وہ بڑبڑانے لگا۔ تمہیں یہی تاثر برقرار رکھنا چاہیے۔ اس بار نرس کا لہجہ سرد ہو گیا اور ویسی ہی میکان کی آواز سنائی دی جیسی اس نے گزشتہ رات سنی تھی۔ او میرے خدا، بہرام بڑبڑایا اور اس کی کھوپڑی میں ایک دھماکہ سہا جس نے اسے طویل بے ہوشی میں پھینک دیا۔ ٹائیگر بے حد پریشان تھا۔ اس کے خدشے اپنی جگہ بجا تھے کیونکہ بہرام ایک ادھیڑ عمر کا کمزور آدمی تھا۔ اگر اس پر کسی قسم کا بھی تشدد کیا گیا تو اس کی موت یقینی ہوگی اور اسے اغوا کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہو سکتا تھا کہ اس سے معلومات حاصل کی جائیں۔ لیکن جب سیدھی انگلیوں سے گھی نہ نکلے تو انگلیاں ٹیڑھی کرنا پڑتی ہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بہرام سے جو کچھ بھی پوچھا جائے گا وہ اس کا جواب نہیں دے گا، جس کے نتیجے میں تشدد کیا جائے گا، اور وہ شدید زخمی ہے
کہ معمولی سا تشدد بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اچانک اس کے ذہن میں وہ نرس گم گئی۔ وہ ابھی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اوشان کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ تم نے بیٹھے بٹھائے عورتوں کے بارے میں کیوں سوچنا شروع کر دیا؟ محترم روحانی باپ، ٹائیگر نے بڑے ادب سے کہا۔ عورتوں کے متعلق سوچنا مردوں کی صحت مندی کی علامت ہے، اور میں جس عورت کے بارے میں سوچ رہا ہوں وہ ایک مسیحا قسم کی عورت ہے۔ تم بہرام کی سیکرٹری کو فون کیوں نہیں کرتے؟ اسی سے اندازہ لگا لو کہ عورتوں کے بارے میں سوچنا کس قدر مفید ہوتا ہے۔ اوشان نے جواب دیا اور کی کر کے مخصوص انداز میں ہنسنے لگا۔ ٹائیگر نے جلدی جلدی بہرام کے سیکرٹری کا نمبر ڈائل کیا۔ تھوڑی دیر تک گھنٹی بجتی رہی۔ شہزاد نے اپنا نام بتاتے ہوئے سیکرٹری سے پوچھا، چیف کے بارے میں کوئی اطلاع ملی؟ کیا مطلب؟ سیکرٹری حیران رہ گئی۔ آج صبح ان کا فون تو آیا تھا۔ اوہ، کہاں سے کال کی گئی تھی؟ ہسپتال سے، سیکرٹری نے جواب دیا۔ کون سے ہسپتال سے؟ وہی جہاں وہ کل داخل ہوئے تھے۔ ان کی طبیعت اب خاصی بہتر ہے۔ مجھ سے 10 منٹ تک بات چیت کرتے رہے۔ لیکن مسٹر ٹائیگر، آپ اس وقت بے حد پریشان محسوس ہو رہے ہیں۔ خیریت تو ہے نا؟ ہاں، خیریت ہے، ٹائیگر بڑبڑایا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ چیف نے آج صبح تم سے فون پر بات کی تھی اور وہ اسی ہسپتال سے بول رہا تھا جہاں اسے کل داخل کیا گیا تھا؟ 100% یقین ہے مسٹر ٹائیگر۔ شہزاد نے فون بند کر کے یہ اطلاع اوشان کو دی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ حالانکہ تم بے حد پریشان تھے، اس نے تبصرہ کیا۔ میں اس تنظیم کے لیے بے چین تھا جسے زندہ رہنا چاہیے۔ نہیں، یہ تمہاری اپنی زندگی کا معاملہ ہے ٹائیگر، اوشان نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ہر کسی کو اپنی بقا کا خود ہی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ فرعون، زار اور بڑے بڑے بادشاہ اب دنیا میں کیوں موجود نہیں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے زندہ رہنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ یہ بڑا گہرا فلسفہ ہے۔ دنیا کے مختصر ترین والد صاحب، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا، اسے فی الحال اپنی ذات تک محدود رکھو۔ اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں ہسپتال جا کر بہرام سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن میں دن کی روشنی میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ ممکن ہے کوئی مجھے پہچان لے۔ کل مجھے پولیس کی وجہ سے وہاں سے دوڑ لگانی پڑ گئی تھی۔ اوشان ہنسنے لگا۔ زیادہ گوشت کھانا، شراب پینا اور عورتوں کے بارے میں سوچتے رہنا، یہ تینوں بری عادتیں ہیں۔ انہیں ترک کر دو گے تو تمہیں کبھی بھی دوڑنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ بہرام، ہم رات کو وہاں چلیں گے، ٹائیگر نے حتمی لہجے میں کہا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تاریکی پھیلنے میں ابھی کئی گھنٹے باقی تھے، اس لیے وہ وقت گزاری کے لیے سو جانا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ ایک سخت کام ہے جس میں اعصاب پر بہت بوجھ پڑے گا، اس لیے وہ اپنے اعصاب کو ہر اعتبار سے پرسکون بنا لینا چاہتا تھا۔ وہ ان معاملات میں اگر اوشان کا مد مقابل تھا، لیکن اس کی حسیات جلدی جلدی دھکا دینے لگتی تھی، جبکہ اوشان کی روحانی قوت بہت زیادہ تھی۔ وہ تو اب اس کے خیالات بھی پڑنے لگا تھا۔ شام کے سائے پھیلتے ہی وہ اپنی ہٹ سے نکل کھڑے ہوئے۔ بیسمنٹ کے عقبی دروازے سے اندر پہنچنا ان دونوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ٹائیگر اوشان کے ساتھ سیدھا اسی وارڈ کی طرف بڑھنے لگا جہاں وہ گزشتہ روز بہرام سے مل چکا تھا۔ جب وہ اس کمرے میں پہنچے تو وہی نرس ڈیوٹی پر تھی۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، ٹائیگر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو تمہیں ڈاکٹر بہرام سے بات چیت کرنی چاہیے۔ رک جاؤ ٹائیگر، اچانک اوشان کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ اس نرس کے قریب نہ جانا۔ نرس ہنس پڑی۔ اس کی سرد آواز، ٹھٹھرا دینے والا لہجہ اور انداز گفتگو بے حد عجیب اور ناقابل فہم تھا۔ اوہ، اس بوڑھے نے مجھے پہچان لیا، نرس کہہ رہی تھی، اور ٹائیگر اس سے کچھ فاصلے پر رکا حیرت سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی جسمانی ساخت میں جو نسوانی تبدیلیاں کی ہیں وہ اس بوڑھے نے بہت جلد دیکھ لی، اور وہ انہیں دیکھ کر دھوکے میں مبتلا نہیں ہوا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹائیگر نے حیرت سے کہا۔ معاملہ ابھی تک اس کی سمجھ میں نہ آ سکا تھا۔ اگر تم ڈاکٹر بہرام سے ملنا چاہتے ہو تو کمرے میں چلے جاؤ، نرس کہہ رہی تھی۔ شہزاد، اندر سے آواز آئی، کیا دروازے پر تم ہی موجود ہو؟ میں اندر جا رہا ہوں، ٹائیگر نے کہا اور بری طرح چونک پڑا۔ اسی لمحے اسے اپنے کندھے پر اوشان کی انگلیوں کی سخت گرفت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ان انگلیوں کی گرفت سے نکل جانے کے لیے اپنا جسم متحرک کرنا چاہا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اچانک ہی اس کا پاؤں چکنے فرش پر پھسل گیا اور وہ لڑکھڑا گیا۔ وہ گر گیا۔ اسی لمحے اس کی نگاہ نرس کی طرف اٹھ گئی۔ نرس نے آہستہ آہستہ ان دونوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ٹائیگر نے اپنے استاد کو فوراً ہی اچھل کر کھڑے ہوتے دیکھا۔ نرس دائرے میں حرکت کر رہی تھی اور ٹائیگر نے دیکھا کہ اس کی چال میں خفیف سی لنگڑاہٹ ہے۔ اوشان، نرس کہہ رہی تھی، میں تمہارے بارے میں بہت کچھ سن چکی ہوں اور بہت کچھ جانتی ہوں۔ پہلے تذکیر و تانیث کا صیغہ درست کرو، پھر بات کرو۔
ایک مرد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ خود کو عورت ظاہر کرے اور عورتوں جیسی باتیں کرے۔ اوشان اب بھی ساکت پتلیوں سے نرس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نرس آہستہ آہستہ حرکت کرتی رہی۔ مختصر باپ، ٹائیگر نے کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں کہنا چاہا، خاموش رہو اور مذاق سے باہر آ جاؤ۔ اوشان غرایا، اس کی طرف سے ہوشیار رہو، یہ بڑی متوازن حرکات کا اظہار کر رہا ہے، اس کے باوجود میں تمہاری حرکات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نرس کی حلق سے آواز آئی، وہی سرد اور شفاف آواز، تم کون ہو؟ ٹائیگر کی کن پٹیاں گرم ہونے لگیں۔ اوشان نے اپنی مادری زبان میں ٹائیگر کو حکم دیا کہ وہ جہاں ہے وہیں ساکت ہو جائے۔ اس قسم کے چند الفاظ اس نے خاص طور سے اسے ذہن نشین کرا دیے تھے۔ ٹائیگر رک گیا۔ اوشان نے جس انداز میں اسے حکم دیا تھا، اسے سن لینے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا ہلاکت کا دوسرا نام تھا۔ نرس نے ٹائیگر کی طرف دیکھا، اب وہ مسکرا رہی تھی، کتنی جذبات سے آری مسکراہٹ تھی۔ ٹائیگر کی مٹھیاں آہستہ آہستہ بچنے لگی، لیکن وہ اوشان کے حکم کا پابند تھا، اس لیے حرکت نہ کر سکا، ورنہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ بڑھ کر ایک ہی کلہاڑے جیسا وار کر کے اس نرس کا جبڑا پاش پاش کر دے تاکہ درندگی آمیز اس مسکراہٹ کا خاتمہ ہو سکے۔ اوہ، اب معاملہ کچھ ٹائیگر کی سمجھ میں آنے لگا۔ مجھے خوشی ہے کہ صورتحال تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے۔ ویسے اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو اس وقت حملہ کرنے کا نہ سوچتی، کیونکہ اندر بہرام موت سے بے حد قریب لیٹا ہوا ہے۔ شہزاد، اندر سے بہرام کی آواز آئی، باہر تمہارے ساتھ کون ہے؟ تم جس حالت میں ہو ویسے ہی خاموش لیٹے رہو۔ اوشان نے جواب دیا، کوئی تم دونوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ اندر سے بہرام کی آواز سنائی تھی، میرا خیال ہے اس کا نام مسٹر گورڈنز ہے۔ بات کچھ میرے پلے پڑتی جا رہی ہے۔ ٹائیگر بڑبڑایا، میں دیکھ رہی ہوں کہ اس وقت ہم ایک دوسرے کے مقابل آ گئے ہیں۔ نرس کی ٹھٹھرا دینے والی آواز سنائی دی، باہر کیا ہو رہا ہے؟ اندر سے بہرام کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، فی الحال اسپرین کی 2 گولیاں کھا لو۔ ٹائیگر نے بلند آواز میں کہا، اور کل صبح مجھ سے فون پر بات کر لینا۔ اس بات کا امکان تھا کہ تم فوراً ہی کمرے میں جا گھستے، اس نے کہا، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ اسے کچھ نہ بتانا شہزاد، اوشان نے سرد لہجے میں کہا، تم زبردست مفکر لگتے ہو بدخے۔ نرس نے اوشان سے کہا، تو اپنے بارے میں یہ خطاب سن کر اوشان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگی۔ میرا خیال ہے ہمیں اس معاملے کو یہیں نمٹا دینا چاہیے۔ ٹائیگر نے کنکھیوں سے نرس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں۔ اوشان کا لہجہ اب بھی سرد تھا، میں تمہاری اس سوچ کی قدر کرتی ہوں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اوشان کی آواز مزید سخت ہو گئی، تمہاری تباہی۔ وہ کس خوشی میں؟ تمہاری زندگی میری تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ میں یہاں دنیا کی بادشاہت نہیں کر رہا ہوں، اور میں بھی مرنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ مجھے زندہ رہنا ہے۔ تم اور تمہارا یہ نوجوان ساتھی، دراصل تم دونوں ایک قوت ہو جس کا تباہ ہونا لازمی ہے۔ اسی لمحے ایک اور نرس آئی۔ اس نے دروازے کے سامنے کھڑی نرس اور اس کے دونوں طرف موجود ٹائیگر اور اوشان کی طرف دیکھا، پھر وہ اپنے ہی جنس کی نرس کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی بہرام کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ٹائیگر کی نگاہ اس پر جم گئی۔ نرس نے اندر جاتے وقت دروازہ بند کر دیا تھا، لیکن وہ زیادہ دیر اندر نہیں رہی۔ چند لمحوں کے بعد وہ باہر آئی اور ہال کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ تم نے دیکھا؟ پہلی نرس نے جذبات سے آری لہجے میں کہا، اس نرس کی طرح تم بھی اندر جا سکتے ہو۔ شہزاد، اوشان کا لہجہ اب بے حد سرد اور توہم کانہ ہو گیا تھا، اس دروازے کے قریب نہ جانا۔ نرس مسکراتی رہی، یہ تاؤ دلانے والی مسکراہٹ تھی۔ تم ہمیں کیوں تباہ کرنا چاہتے ہو؟ اس کی وجہ وہ قوت ہے جو صدیوں سے سفر کرتی ہوئی تمہاری ذات تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ ہاں، یہ درست ہے، اوشان بڑبڑایا۔ تب پھر اسی قوت کو مزید کئی صدیوں تک تم لوگوں کے پاس ہی رہنا ہوگا، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے زندہ رہنا ہے، اس لیے تمہیں مرنا پڑے گا۔ میں اپنی زندگی کو تحفظ دے رہی ہوں۔ اوشان آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگا۔ وہ اس انداز میں آگے بڑھ رہا تھا کہ اس کے ایک وار سے نرس کا رخسار ٹوٹ کر گر جائے۔ ایسا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ دل یا دماغ پر چوٹ لگانا بیکار ثابت ہوگی۔ آخر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹائیگر نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اندر جا کر بہرام کی طبیعت کا اندازہ کر لوں گا۔ نہیں، تم اپنی جگہ سے نہیں ہلو گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں باہر کیا ہو رہا ہے؟ اندر سے بہرام کی چیختی ہوئی آواز پھر سنائی دی، تم نے کیا کاریگری کر رکھی ہے؟ اوشان غورایا، یہ دیکھنا تمہارا کام ہے، میں جا رہی ہوں۔ نرس نے کہا، لیکن اس بات کو ذہن سے بلا نہ دینا، میں تم دونوں کو تباہ کر دوں گی۔ خدا حافظ مخلوق، اوشان نے کہکا لگا کر کہا، اور تم بھی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ انسان نے جو کچھ بھی بنایا وہ تباہ ہوگا، جبکہ انسان جس کی صناعی کا نمونہ ہے وہ رہنما تخلیق تو اب تک برقرار کیے ہوئے ہے۔ میں نئی نسل کی پیداوار ہوں، بوڑھے بدخے۔ نرس نے مسکرا کر جواب دیا،
شہزاد حیرت زدہ سا یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا، لیکن ابھی تک ایک بھی بات اس کے پلے نہیں پڑی تھی۔ ناظرین، اس سے آگے کیا کیا واقعات پیش آئے جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ ایمان افروز اور سنسنی خیز کارنامے سننے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیجیے، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔